میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ مالی سال کا آخری مہینہ تھا۔ ان دنوں ایڈٹ کا کام زوروں پر تھا۔ ہمیں حساب کتاب مینٹین کرنا تھا۔ اسی بنا پر اوور ٹائم بھی ہو رہا تھا۔ میں شادمان ٹاؤن میں رہتا تھا اور آفس گلشن آباد میں تھا۔ میرے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی۔ پھر شہر کے حالات بھی انتہائی مخدوش تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح رات زیادہ ہونے سے پہلے ہی چھٹی کر لیا کروں۔ اسی چکر میں بہت سویرے آفس پہنچ جاتا تھا، مگر کام تھا کہ کسی صورت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا ایک کولیگ ناصر گلشن اقبال ہی کے کسی بلاک میں رہتا تھا۔ میں نے اپنی پریشانی اس سے بتائی تو اس نے مجھے تسلی دی اور رات کا کام خود سنبھال لیا۔ یوں میں 8 بجے ہی گھر کے لیے نکل آتا۔ یہاں سے شادمان ٹاؤن کا سفر، اور وہ بھی کھٹارا بس میں، کسی اذیت ناک سفر سے کم نہیں تھا۔ دوسری بڑی پریشانی یہ تھی کہ میرا گھر بس سٹاپ سے بہت دور تھا۔ راستے میں بڑا قبرستان پڑتا تھا، جس کی دیوار کے ساتھ ساتھ مجھے بہت دور سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب سے پہلے یہ سفر مجھے نہ کبھی طویل لگا اور نہ راستہ پر ہول، مگر کراچی کے حالات کی وجہ سے، بالخصوص سینٹرل کا علاقہ تو سر شام ہی سنسان ہو جایا کرتا تھا۔ نتیجتاً یہاں ویرانی چھا جاتی تھی۔ پہلی بار یہ احساس شدت کے ساتھ دل میں جڑیں پکڑ رہا تھا کہ راستے میں قبرستان بھی ہے۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، نہ ضعیف الاعتقاد، مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ گویا یہ خوف میرے موروثی تھا۔ پھر یہ خیال بھی پریشان کرتا تھا کہ قبرستان دہشت گردوں، لٹیروں اور شیطانوں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تمہید تھی۔ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ رات کا یہ سفر آفس سے اسٹاپ تک کے وقت اذیت ناک، اور پھر اسٹاپ سے گھر تک کا راستہ پر ہول ہوا کرتا تھا۔ ناصر کی وجہ سے میں ایسے وقت پر گھر پہنچ جایا کرتا تھا جب اکا دکا لوگ آ جا رہے ہوتے تھے۔ یوں خوف کی جڑیں میرے اندر زیادہ گہری نہیں ہو پاتی تھی۔ یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا۔ میرے 2 بھائی اور 1 بہن چھوٹے تھے۔ ابو دوسرے شہر یعنی لاہور میں ملازم تھے۔ ہم لوگ بھی 2 برس پہلے ہی کراچی آئے تھے۔ اس وقت یہاں نسبتاً امن تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ میں ایم اے کر چکا تھا اور بہت دھکے کھانے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ ان دنوں میری خالہ زاد کی شادی تھی۔ میری خالہ لاہور میں رہتی تھی۔ ابو نے خط میں لکھا تھا کہ سب لوگ آ جاؤ، یوں شادی میں شرکت بھی ہو جاتی اور ابو سے ملاقات بھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی چھٹیاں تھیں، اس لیے امی نے جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر میرا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ لاہور چلے گئے۔ میں اکیلا تھا۔ سویرے نکلتا تو رات کو لوٹتا تھا۔ کھانا پینا یا باہر سے ہو جاتا تھا یا گھر پر بنا لیتا تھا۔ صرف صبح کی چائے بنا لیا کرتا تھا زیادہ تر۔ آفس کے کام ختم ہونے میں ابھی تقریباً ہفتہ باقی تھا کہ ناصر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زخم گہرے نہیں تھے، مگر بہرحال اسے ریسٹ کرنا تھا۔ گھٹنے اور کونیاں چھل ہو گئی تھی۔ بائک بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا تمام کام مجھے ہی کرنا پڑا۔ یوں مجھے پھر آفس سے نکلنے میں رات کے 10 بجنے لگے۔ بس ڈھارس اس بات سے تھی کہ اب ہفتہ بھر کا کام باقی تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ کام ختم ہوتے ہی کم از کم 10 روز کی چھٹی لے کر لاہور چلا جاؤں گا۔ شادی میں شرکت تو نہیں ہو سکے گی، مگر ابو سے مل لوں گا۔ اس روز میں جس بس میں بیٹھا تھا وہ یقیناً کسی شکل قلب کی بس تھی۔ ڈرائیور بھی اس ٹائپ کا آدمی لگ رہا تھا۔ لوگوں کے شور مچانے کے باوجود اپنی منمانی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میں بس اسٹاپ پر اترا تو 11:15 بجے تھے۔ بس سے اترنے کے بعد جیسے ہی بس روانہ ہو کر موڑ پر آنکھوں سے اوجھل ہوئی، یوں لگا جیسے مجھے چھانگا مانگا کے جنگلوں میں اتار لیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں جو سڑک کے دونوں جانب لگی ہوئی تھیں، سر سے اوپر تک پھیلی محسوس ہوئیں۔ پھر تیز ہوا کی سرسراہٹ اور دور لگے اکلوتے بلب کی روشنی میں اس کے گھٹنے بڑھنے لگے۔
میرے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھے۔ ہوا میں خنکی بھی بہت تھی۔ کراچی کا خاص موسم تھا، یعنی دن بھر گرمی اور رات کو ٹھنڈ۔ میں نے لمحہ بھر کو رک کر اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس سڑک پر چل دیا جس کے دائیں جانب بند دکانیں تھیں اور بائیں جانب، یعنی جس طرف مجھے جانا تھا، قبرستان کی چار دیواری۔ ابھی میں چند قدم ہی بڑھا ہوں گا کہ میری نگاہ ایک ہیولے پر پڑی۔ یہ ہیولا کسی کا تھا، یہ تو میں نہیں جان سکا، لیکن اتنا احساس ہوا جیسے کوئی شخص قبرستان کی دیوار سے لگا بیٹھا ہے۔ پل بھر کو میں ٹھنکا، ٹھنڈے پسینے چھوٹے، پھر بدن میں ہلکی سی کپ کپی کا احساس مجھے ہوا، مگر دوسری ہی جانب میں نے خود پر قابو پا لیا۔ سوچا ممکن ہے کوئی میری طرح کا تھکا ہارا دم لینے بیٹھ گیا ہو۔ یہ سوچ کس قدر احمقانہ تھی، اس کا احساس بھی مجھے فوراً ہو گیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب نہ میں پلٹ کر بھاگ سکتا تھا، نہ راستہ کاٹ کر کسی جانب مڑ سکتا تھا۔ پہلا موڑ وہیں آتا جہاں مجھے مڑنا تھا، اور وہاں سے چند قدم دور میرا گھر تھا۔ میں نے ہمت کی، دھیمی رفتار میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ دل ہی دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا، سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ کل میں باس سے بات کروں گا کہ اگر وہ مجھے جلدی فارغ نہیں کر سکتے تو میرا کل انتظام کر دیں، تاکہ میں اس ٹینشن سے بچ سکوں۔ سڑک پر لگے بلب کی روشنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی مدھم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی قریب پہنچ کر اس وقت میری جان میں جان آئی جب ہیولا کسی انسان کا نہیں، کتے کا روپ دھار کر مجھے قریب پاتے ہی کھڑا ہو گیا۔ لاشعوری طور پر یہ لمحہ پھر کو ٹھٹکا، مگر اس کا انداز حارانہ تھا، اس کا انداز دوستانہ تھا، حالانکہ وہ خود کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ بالکل سیاہ رنگ کا موٹا تازہ کتا تھا۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا تو مجھے اس کی بڑی بڑی آنکھیں اتنی مدھم روشنی میں بھی نظر آ گئیں کیونکہ وہ جگنوؤں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ٹھٹکنے پر اس نے سر نیچے جھکایا، زمین کو سونگھا، پھر دم ہلاتے ہوئے مجھ سے آگے کی طرف چل دیا۔ اب میں سنبھل چکا تھا، حالانکہ اعصاب کافی کشادہ تھے اور تھکن اچانک ہی حملہ آور ہوئی تھی، مگر موجودہ صورتحال بہرحال غنیمت تھی، سو کچھ قدموں میں تیزی بھی آ گئی۔ اب میں جلد از جلد اس لمبی شیطان کی آنت جیسی خوفناک سڑک کو عبور کر لینا چاہتا تھا۔ کتے کی موجودگی بھی ہلکا سا خوف دلا رہی تھی۔ اتنا مجھے پتا تھا کہ اگر اس سے ڈرا تو یہ ڈرانے لگے گا۔ اس معاملے میں یہ انسان سے قطعی مختلف نہیں ہے۔ اگر اس کے قریب سے بغیر ڈرے گزروں گا تو یہ کچھ نہیں کہے گا، سو میں نے احتیاطاً اس سے کچھ دور ہو کر آگے چلنا شروع کر دیا۔ چند ہی قدم بعد وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا۔ اب اس کا تعاقب مجھے بھاگنے پر اکسا رہا تھا، مگر میں اس رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے جیب سے چابی پہلے ہی نکال لی تھی۔ دروازے کا لاک کھولتے ہی میں دھیرے سے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے عین پیچھے کھڑا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں دھڑام سے اندر داخل ہو گیا اور فوراً ہی میں نے دروازہ بھی لاک کر دیا۔ یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میری حالت بہت خراب ہے۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میری پشت پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، ہتھیلیاں پھسٹ گئی تھیں۔ میں نے کوٹ اتارا، قمیض بدلی، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کر وہ سان بحال ہوئے۔ تبھی احساس ہوا کہ مجھ سے بڑا کوئی ڈرپوک نہیں ہے۔ ایک شریف کتے نے میرے کس بل نکال دیے۔ میں نے باس سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بھی میرا اس بات پر کافی مذاق اڑاتے جب میں یہ بتاتا کہ میں ایک شریف کتے سے ڈر گیا ہوں، اس لیے رات کو اپنے گھر نہیں جانا چاہتا۔ اگلے روز اٹھا تو کل کے اعصابی کھنچاؤ کی وجہ سے بدن تھکا ہارا تھا، مگر اٹھنا تو تھا۔ گرم گرم پانی سے نہا کر میں کافی حد تک خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چائے پی کر دفتر پہنچ گیا۔ سارا دن فائلوں میں سر کھپاتا رہا۔ دنیا ما فیہا کی خبر ہی نہ رہی۔ سوچا تھا کہ ناصر کی خیریت فون پر ہی معلوم کر لوں گا،
ورنہ وہ سوچے گا کہ اپنا کام تھا تو وقت پہ فون کرتا تھا، لیکن اب پوچھتا بھی نہیں۔ مگر سر اٹھایا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میرے ساتھ کے دوسرے لوگ بھی چڑچڑے ہو رہے تھے، کچھ کام ختم کر کے سمیٹ رہے تھے، کچھ کام میں غرق تھے۔ میں نے کام سمیٹا، محمود بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی آفس سے نکلے۔ پونے 10 بجنے والے تھے۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر ڈرائیور شکیل القلب ملا مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 بج جائیں گے، اور اگر کوئی رحم دل انسان مل گیا تو یقیناً کل والے ٹائم تک پہنچ جاؤں گا۔ بس فوراً ہی مل گئی۔ میں محمود کو خدا حافظ کہہ کر بھاگ کے بس میں سوار ہو گیا۔ میری دعا بھی قبول ہو چکی تھی۔ ڈرائیور یا تو واقعی رحم دل تھا یا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ سٹاپ آنے سے پہلے کنڈکٹر سے پوچھ لیا تھا کہ آگے کوئی اترنے والا ہے کہ نہیں۔ کوئی ہوتا تو رفتار اتنی دھیمی کر لیتا کہ بندہ بدن کو تول کر اتر سکتا تھا، نہ ہوتا تو فراٹے پھرتا، لوگوں کو رکنے کا اشارہ کرتا، دیکھتا، گزرتا چلا جاتا۔ میں خوش ہو گیا۔ آس پاس خاموشی تھی اور یہ امید بھی بند گئی کہ کل سے بھی جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن اسے آپ میری بدقسمتی کہہ لیں کہ بس میں پیٹرول کم تھا یا اسے ابھی ڈلوانا ضروری تھا۔ وہ ایک پیٹرول پمپ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس پیٹرول پمپ پر 3 ٹرک آگے پیچھے کھڑے تھے۔ باری آتے آتے 15 منٹ ہو گئے۔ پھر جب وہ چلا تو لگا جیسے پیٹرول ختم ہونے کے ڈر ہی سے تیز بھاگ رہا تھا۔ پیٹرول ڈلواتے ہی وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ٹیپ بھی آن کر دیا۔ پہلو بدل کر آدھا سیٹ پر اور آدھا دروازے کی طرف جھک گیا۔ ممکن ہے یہ اس کا مطمئن ہونے کا انداز ہو، یہ گانے سے لطف لینے کا سٹائل۔ میرا دماغ گرم ہونے لگا۔ مجھ سے زیادہ گرم مزاج کے لوگوں سے ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ شاید اس کے کان بھی پیٹرول سے لبالب ہو بھر گئے تھے کہ کوئی آواز ماں سوائے گانے کے اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ کنوارا ہے بلکہ میری طرح اکیلا بھی ہے، بلکہ اس کی راہ تکنے والی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں سٹاپ سے اترا تو 11:20 ہو چکے تھے۔ میری بس سے اترتے ہی ماحول کی افریت نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے حسب معمول محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ بلب سوار زندگی کا کوئی احساس نہ تھا۔ روشنی زندگی کی علامت ہے اور ٹمٹماتے بلب کے سوا زندگی کا کوئی احساس نہیں۔ میں اس فلسفے کو دل میں دہراتا ہوا اور KESC کو دعائیں دیتا ہوا کہ کم از کم اس وقت وہ لوگ یہاں کی لائٹ بند نہیں کرتے، پھر اپنے راستے پر چل پڑا۔ آج مجھے اس کتے کا کوئی خیال نہیں آیا، صرف سنسان راستے اور قبرستان کی دیوار کی موجودگی نے مجھے خوف میں مبتلا کیا۔ میں تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھتا رہا کہ اچانک وہ سامنے آ گیا۔ میں بے اختیار اچھل پڑا، دل جیسے گولا بن کر حلق میں پھنس گیا ہو۔ قدم زمین نے پکڑ لیے۔ وہ عین میرے سامنے کھڑا دم ہلا رہا تھا۔ آج بھی اس کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ آج بھی اس نے لمحہ بھر کو مجھے دیکھنے کے بعد پھر مڑ کر آگے چلنا شروع کر دیا۔ میں خود کو سنبھالتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اس وقت اندھیرے میں تھا اور میرے قریب پہنچنے پر اچانک سامنے آ گیا تھا۔ مجھے غصہ تو آیا مگر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس پر غصہ کرنا بیکار ہے، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ ایسے سنسان راستے پر اس سے بگاڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب تک تو اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا تھا مگر ضروری نہیں کہ وہ میرے غصے کو بھی برداشت کر لے اور اسی شرافت سے چلتے رہے۔ اگر وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ کر دیتا تو یہاں مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی وہ مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اس لیے میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کھڑکی سے باہر جھانکا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتا کیا کر رہا ہے۔ وہ سر جھکائے واپس اسی جانب جا رہا تھا جہاں سے ہم یہاں آئے تھے۔ بات بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا رویہ قطعی حیوانی نہیں تھا۔ اس سے قبل میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیوں میرا منتظر رہتا ہے؟ کیوں مجھے گھر تک پہنچا کر پلٹ جاتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔